یہ مسئلہ اتنا اہم بنایا گیا ہے کہ گویا کہ سارے دین کا دار مدار اسی پر ہے. اور یہ گمراہی جو ہوتی ہے، گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک گمراہی ہوتی ہے دین سے باہر کی، یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، شراب پیتے رہتے ہیں، آوارگی کرتے رہتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہر ایک ان کو سمجھتا ہے یہ برے لوگ ہیں، تو ان کا کوئی دین پر برا اثر نہیں پڑتا ہے، جیسے کافر کا دین پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. اسی کو قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ الگ ہمارا طریقہ الگ. بے دینوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تو خواہ بخواہ جو ہے ہم کیوں تمہاری بات مان لیں گے، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ. لیکن جب کوئی دین کے اندر ہی داخل ہو کر فتنے پیدا کر لیتا ہے تو یہ بہت گمبھیر صورت اختیار کر لیتا ہے اور بہت بڑی نقصان دہ شکل ہوتی ہے. رفع یدین کے معاملے میں بڑے مناظرے، بڑی بحثیں، کتابیں لکھی گئی وغیرہ وغیرہ. ایسا ہے کہ جیسے ادھر سے جاتے ہی قبر کے اندر سب سے پہلے اسی بارے میں سوال ہوگا کہ تم رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جب دیکھتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے تو اس کی دو پیسے کی بھی اہمیت نہیں. اگر رفع یدین کوئی نہیں کر لیتا ہے تو ایسا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا ہے، اگر رفع یدین کرتا ہے یہ بھی تو حضور سے ثابت ہے، اور اگر رفع یدین نہیں کرتا یہ بھی حضور سے ثابت ہے. تو اب جھگڑا کس بات کا؟ اچھا، فقہا میں سے دیکھیں گے تو دو بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے قائل نہیں. اچھا، دو حضرات اس کے قائل ہیں، شوافیہ اور حنابلہ اس کے قائل ہیں. پھر شوافیہ اور حنابلہ بھی جو ہے اس کے زیادہ سے زیادہ اس کے قائل ہیں کہ یہ بھی سنت ہے. اس کو فرض واجب تو قرار نہیں دیتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی ہو. اور قدرتی بات جو ہے سنت ایسی سنت جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو، یعنی جمہور کے نزدیک سنت ہو، تو وہ سنت مؤکدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کہلاتی نہیں، اس وجہ سے میں نہیں کہتا ہوں کہلاتی ہے، سنت مؤکدہ کہلانے کی اور کچھ دلیل ہے. میں کہتا ہوں کہ سنت مؤکدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور جس بارے میں اختلاف ہو تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور احناف کی یہاں جو اس کے ترک کے قائل ہیں، عدم ثبوت کے قائل ہیں، یا مالک اور احناف، تو ان کا پھر اگر کسی نے کیا تو کیا اس کا غسل ٹوٹے گا؟ اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی.
کیسا جرم ہوگا. ان میں فقہا نے کہا کہ اگر کسی نے کیا فرض کرو احناف میں سے یا جن کے نزدیک وہی ہوگا، آپ کیا کہیں گے جن کے نزدیک کیا، مقلدین میں سے احناف فرض کرو کسی نے کیا رفع یدین، تو اس میں یہ لکھا ہے صاحب منیت المصلی نے کہ یہ مکروہ ہوگا. لیکن علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے احکام القرآن بھی ہے، اس کے تفسیر میں احکام القرآن فقہی انداز سے قرآن کی تفسیر کی ہے، تمہیں یہ بھی پتہ ہے. بہت ساری تفسیر ایسی لکھی گئی ہے جو فقہی انداز سے لکھی گئی ہے، ہر اعتبار سے تفسیر، کوئی لغوی اعتبار سے، کوئی نحوی اعتبار سے، کوئی احادیث کے اعتبار سے، کوئی فلسفے کے اعتبار سے. تو کچھ تفسیریں فقہی اعتبار سے لکھی گئی، اس میں فقہی بحث کی گئی ہے. جو آیات جو ہے اکثر آیات احکام کے متعلق ہے، تو احکام، اسی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے احکام القرآن لابی بکر الجساس، بڑی مشہور تفسیر ہے. تو اس کے حوالے سے لکھا ہے، وہ بھی حنفی المسلک ہے. ہمارے اکابرین بھی اس کے کبھی کبھی حوالہ دیتے تھے. تو انہوں نے علامہ بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف السنن کے اندر لکھا ہے کہ عدم کراہت کا مسئلہ اگر کسی نے کیا تو نماز مکروہ نہیں ہوگی. اب کون سا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ اب اس میں جھگڑنے، لڑنے، بکواس کرنے، مناظر کرنے، اور پھر ایک دوسری کی تحقیر، تذلیل، حتیٰ کہ تکفیر بھی تو تک پہنچنا، یہ بدترین جہالت نہیں تو اور کیا، یہ بدترین جہالت. وہ دونوں کی طرف سے جو اس قسم کا چیلنج کر لے، آؤ جی جو ہے رفع یدین پر کرے، چاہے وہ حنفیوں میں سے کیوں ہو. کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر جو ہے تم چیلنج کر لیتے ہو؟ چیلنج کرنا ہو تو مودی جی کا کرو نا، آؤ جی میں تجھے جو ہے قرآن بتاؤں گا، یا رفع یدین ہی کا. تو چیلنج کرنا تو ہے کسی ایسی بنیادی عقیدے پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ذات و صفات پر چیلنج کرو. رفع یدین پر ایک جزوی مسئلہ ہے. تو یہ ایسا اس دور کے اندر اس قسم کے فتنے جب اٹھتے ہیں، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، تو دونوں جو ہے یہ جاہل اجہل ہے. ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ بس ایسے ہیں کہ رفع یدین کے متعلق پھر بعد میں بس وہ کرتے ہیں، وہ اپنی دلال دے یا اپنے دل، فیصلہ کہیں ہوتا. اور جس چیز کا یہ یاد رکھ لینا چاہیے، جس چیز مسئلے کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہے، دنیا کے جن تمام فقہا مل کر، دنیا کے تمام فقہا مل کر اس مسئلے کے بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کر سکتے. اور جس مسئلے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو، اور فقہا کا اختلاف بھی مبنی بربناء اختلاف سے صحابہ ہوتا ہے، سمجھے؟ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو تھوڑی وہ کوئی بس ہماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ چڑ تھی. تو فقہا نے اجتہادی اختلاف میں جو ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے. اگر دنیا کے بعد کے فقہا، علماء، محققین جمع ہو جائے اور یہ کہیں گے کہ جیسے یہ تحریکی بھی اٹھی ہے، یہ نقطہ نظر بھی پیش آیا ہے کہ بھئی یہ فقہی جھگڑے ہی کو جو ہے
ختم کر لینا چاہیے، ایک ایسا فقہ ترتیب دے دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کتابیں بھی اس کی لکھی ہیں. یہ ہوئے ہیں، خاص کر یہ نئے دانشور قسم کے یہ لوگ ہیں. اور بذات خود مودودی صاحب کی رائے بھی یہ تھی کہ فقہی جھگڑے جو ہے یہ پریشان کن ہیں. تو اس وجہ سے ایک ایسا فقہ ترتیب دے دینا چاہیے کہ جس میں تمام کی رعایت رکھی گئی ہو. تو کہیں یہ کہیں اس کو ترجیح، کہیں اس کو ترجیح دے دیا جائے. تو ایسا جو ہے ایک متحدہ فقہی مسلک وجود میں لایا جائے تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ ناممکنات میں سے تصور تو تھا اچھا، خیال ہے اچھا، لیکن کرے گا کون؟ کرے گا وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو افضل و اعلیٰ و عالم ہو فقہ سے. میری باتوں پر اسی وجہ سے نیند چڑھتی ہے نا، تمہیں تو اصل تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہوں. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اعلیٰ عرفہ ہو تب وہ کر سکتا ہے. اب بتاؤ، فقہا دور خیر القرون میں کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، یہ تو تھے. تو اس کے بعد کون اعلیٰ، افضل، اکمل ہوگا؟ تم کہو نا ہم ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ تو کیسے کر سکتا؟ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، اس وقت وہ فیصلے ایسے کریں گے کہ کسی فقی کو، کسی اہل مسئلوں کو اختلاف ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ خود ان سے، فقہا سے مرتبہ اجتہاد میں اعلیٰ و افضل ہوں گے. وہ تو پیغمبر ہیں. اور امام مہدی جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، وہ مبشر من اللہ ہے. وہ اللہ کی طرف سے اس کو بشارت آئی ہے کہ یہ ہے. تو وہ سب جب جو اس کو تسلیم کریں گے، سب تسلیم کریں گے. کچھ تو منافق دفاع کرو، وہ تو جائیں گے دجال وجال کے ساتھ ادھر ادھر جائیں گے، پناہ ہو جائیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ان کو تسلیم کریں گے تو ان کی ہر بات مان لیں گے. وہاں جہاں وہ کہیں گے نہیں یہاں یہ مسئلہ ہے، اس پر عمل کرو، تو خود اس قابل ہوں گے کیونکہ ان کے درجے سے. اس وجہ سے چاہے آج جو ہے جتنی بھی اس سلسلے میں کوشش ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ ایسا مربع معجون مرکب تیار کیا جائے جس میں سب کی رعایت ہو. ایسا عملاً ناممکن ہے. یہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ میں نے ایک دفعہ بات بتائی تھی، گھنٹہ بھر تقریر کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھی ہے جان بوجھ کر یہ فقہ کا اختلاف، کیونکہ اس سے یہ دین زندہ ہے. بحث و کشمکش، کتابیں لکھنا، پڑھنا اور اس پر باتیں کر لینا، یہ جیسے انسان کے مومنٹ سے جسم جو ہے تر و تازہ رہتا ہے، جس کو تم ورزش کہتے ہو، تو اسی طریقے سے یہ دین کی علمی ورزش ہے. یہ بے وقوف، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علمی ورزش رکھی ہے، اس سے دین زندہ رہتا ہے. ورنہ دین پر جو ہے ہر طرف سے حملہ آور ہوگا. جیسے آج کل دین تو جو ہے گیا، نہ مسجدوں میں، نہ گھروں میں، نہ بازاروں میں، نہ ملازمتوں میں، نہ جو ہے شادی بیاہوں میں، نہ موت کے وقت، کہیں بھی دین کا نام و نشان نہیں. لیکن علمی طور پھر بھی زندہ ہے. اس وقت بھی محققین اٹھ رہے ہیں، اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں وغیرہ، تو پھر بھی جو ہے دین تو زندہ
رہے گا، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے دوسرے مذہبوں کا یہ حال ہوا ہے کہ خود مٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب بھی مٹ گیا ہے۔ دین ہی ان کا کیا دین ہے ان کے مٹنے کے ساتھ ساتھ بس وہ نام کی چیزیں، کچھ رسومات رواجات رہے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے نا علمی لحاظ سے اب بھی تر و تازہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے تحقیقی ریسرچ سینٹر قائم ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ دین کے تحفظ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تحفظ کہیں لوگوں سے کرواتے، کبھی اس طرح کرواتے، کبھی کس طرح کروائے گا، تو وہ تو خدا نے اس کو چونکہ ذمہ خود لے لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کس دور کے اندر کس طریقے سے اس کا تحفظ کروں گا۔ خیر یہ تو اس مسئلے کی حیثیت میں بتلا رہا تھا۔ ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر کوئی فرقہ بنایا جائے، ایسی حیثیت اس کی نہیں ہے کہ اس پر کوئی جو ہے مزر اعلیٰ کی جائے، اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے۔ ہاں علمی بحث ہے، تھا نہیں تھا، کیا روایات ہیں وغیرہ، اس حد تک ہے۔ باقی جو جیسے وہ اپنے امام کی وہ تقلید کر لے گا تو اس کو برا کیوں کہیں، برا کیوں سمجھے، اس پر اس کی تحقیر، تذلیل یا تکفیر کیوں کی جائے۔ یہ تو ہے مسئلے کی حیثیت۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سلسلے میں کیا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات اور آثار صحابہ کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو دونوں طرح کے روایات، دونوں طرح کا معمول، روایات نہیں، دونوں طرح کا معمول ملتا ہے، ثابت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر جس پر سارا انحصار شوافیہ کا ہے اور حنابلہ کا ہے، وہ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس پر موقف اختیار کیا شوافیہ نے اور حنابلہ نے کہ امام شافعی اور شوافیہ میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو جگہ، کتاب العلوم کے اندر اس نے تصریح کی، صرف دو جگہ، تکبیر تحریمہ بحث سے خارج ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے متعلق رفع یدین تو اس کا جمہور جو ہے سنت ہونے کے قائل، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ دو جگہ جو ہے امام شافعی کتاب العلوم کے اندر اس نے تصریح کی ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو جو ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے جتنے رکوع آئیں گے نماز کے اندر، تو رکوع سے جاتے وقت بھی اور رکوع سے اچھا اور دوسری جو ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت، دوسرا یہ ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ کا بھی جوڑ دیں گے تو تین ہو جائیں گے، یعنی تین جگہ وہ اس کے قائل ہیں سنت ہونے کے، کیونکہ سنت میں جب شمار کریں گے تو وہ پہلے اس کو بھی تو شمار کریں گے نا، وہ بھی سنت ہے۔ کون سا؟ تکبیر تحریمہ والا۔ تو اس میں رکوع سے
جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت. یہ ہے دو جگہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں یہاں سنت ہے. لیکن شوافیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تیسری جگہ بھی ہے، وہ ہے جب تیسرے رکعت کے لیے اٹھے، کیونکہ اس وقت رکوع کا مسئلہ نہیں ہے. تیسرے رکعت کے لیے جب اٹھے تو اس وقت پہلے رفع یدین کرنا. حنابلہ کہ یہاں وہی دو جگہ ہے، یعنی ایک وہ بھی اس کے جو ہے قائل ہے، وہ تینوں جگہ کے بھی قائل ہے حنابلہ. اسی وجہ سے حنبلی جو ہے وہ شروع میں بھی کر لیتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی، رکوع سے جاتے وقت اٹھتے وقت جو جتنے بھی رکوع ہوں، اور اسی طرح جو ہے اس میں بھی تیسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے. تو ان کے یہاں احناف کے نزدیک اور موالک کے نزدیک تو سوائے جو ہے تکبیر تحریمہ کے اور کہیں سنت نہیں ہے. تکبیر تحریمہ بذات خود فرض ہے، لیکن رفع یدین اس وقت سنت ہے. یہ تو مسلک ہوا چاروں فقہا کا، دو ادھر گئے دو ادھر گئے، کیونکہ لڑائی لڑنی ہے تو برابر ہونا چاہیے. دو آدمی ادھر ہونے چاہیے، دو آدمی ادھر چاہیے، ورنہ تو ایک ہی رہ جائے گا ایک طرف بیچارہ، تو اس پر جو ہے 3 ڈنڈے برسیں گے تو وہ کیا برداشت کرے گا. اب دلائل کا لے لو جائزہ. سارا انحصار جو اس میں صحیح جو وہ مضبوط روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ ہے ابن عمر کی. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عام طور اس کی روایتیں نقل کر لیتے ہیں یا تو سالم ان کے فرزند، یا نقل کر لیتے ہیں ان کے وہ آزاد کردہ غلام نافع. سالم تو جب اس روایت کو روایت کر لیتے ہیں جو امام ترمذی نے جان بوجھ کر اسی روایت کو لایا ہے، وہ کرتے ہیں مرفوع، یعنی وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دیکھا. یہ سالم روایت. لیکن نافع جو ہے وہ اس کا حضرت ابن عمر کا سے موقوف کر لیتے ہیں. اور یہ تقریباً طے شدہ بات ہے کہ سالم سے بھی، اگرچہ سالم بھی روایت کے بارے میں بڑے اعلیٰ درجہ تھے، لیکن نافع اس سے کچھ زیادہ ہی تھے. یہ تسلیم شدہ بات ہے، نافع زیادہ ہی تسلیم. تو اس مطلب یہ ہے کہ اگر نافع کی روایت لیں تو پھر یہ روایت موقوف ہو گئی، اور موقوف روایت کا بھی کیسے اس قابل استدلال ہو. اچھا، رفع یدین کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جزء رفع یدین لکھا ہے، اس میں بین السجدتین بھی لکھا ہے، یعنی چوتھا مرتبہ بھی. اچھا، امام ترمذی نے جو فہرست دے دی ہے کہ فلاں سے روایت فلاں سے روایت فلاں سے روایت اس بارے میں، وہ فی ہی کہا نا، وہ فی الباب ایک لمبی فہرست دی ہے. تو ان روایتوں کا جب جائزہ لے لیا جاتا ہے تو ان میں سے رفع یدین کے متعلق اگر کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے، اور کہیں دوسری روایات ہیں کہ وہ جو رفع یدین عند تحریم کے متعلق ہے، یہ بس کھانا پوری کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ. اب جب جو تحریم کے متعلق ہو تو اس سے کیا لینا دینا. اور جو اگر روایت ہے کوئی رفع یدین کے اندر رکوع وغیرہ تو وہ ضعیف روایت ہے، تو وہ بھی تو قابل استدلال نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اصل روایت ہے نا جس پر مدار ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ابن عمر. لیکن اس کا بھی حال یہ، سالم تو روایت کرتے ہیں اس کو مرفوع، اور نافع اس سے روایت کرتے ہیں موقوف.
سارا مدار اصل ہے مرفوع روایت پر جو حضور صلی. ہاں ایک بات صحیح ہے کہ صحابہ میں سے ایک طبقہ، بعد کا طبقہ جن کو صغار صحابہ کہتے ہیں، صغار صحابہ میں بہت سارے ایسے ہیں، انہیں بہت سارے ایسے صحابہ سے ملتے ہیں وہ رفع یدین کرتے تھے. اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا، اس کو محفوظ کرنے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ کبھی کبھی صحابہ، صغار صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. عمل کرنے سے تاکہ وہ یہ بھی سلسلہ جو ہے آگے امت تک چلے کہ ایسا بھی ہے. اس وقت کتابت حدیث کا رواج نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. تو عمل کر کے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جاتے تھے. وہ اس نیت سے انہوں نے، صغار صحابہ نے کبھی کبھی کیا ہے اور یہ ثابت ہے. باقی رہا کہ حضور علیہ السلام کا معمول دائمی یہ تھا یا اکثری تھا، کم از کم دائمی یا اکثری سے ہم اس کو کیا کرتے ثابت، سنت ہونا. تو اس سلسلے میں یہ ایک روایت ملتی ہے، صحیح روایت، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. لیکن وہ جب مدار سند جو اس کا سالم و نافع ہے، سالم اس کو مرفوع کرتے ہیں اور نافع اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس میں اضطراب ہو گیا، یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف ہے. یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اب خود ہی سوچو کہ کیا حال ہو گیا اس کا جو اصل روایت ہے. باقی میں نے کہا کہ یہ جو فہرست ہے یہ وغیرہ ہے، تو یا تو اس میں سے کچھ روایتیں ہیں تو تکبیر تحریمہ کے متعلق رفع یدین کا، تو اس سے تو کوئی بات ہی نہیں، کہ یا تو وہ ہے ضعیف روایتیں. اچھا، اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے. وہ قریب المرفوع ہے، بلکہ مرفوع ہی اس کو کہنا چاہیے. انہوں نے ایک دفعہ کہا اپنے دو شاگردوں سے، اسود سے اور اس سے علقمہ سے، کہا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے حضور علیہ السلام والی نماز پڑھا دوں. اگر یہ نہ کہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ، یا کوئی کہہ سکتا، تم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اس کا اپنا عمل تھا، اپنا اجتہاد تھا. لیکن جب اس نے کہا میں حضور والی نماز پڑھا دوں، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو مانن کیا ہو گئی ہے، مانن مرفوع ہو گئی نا. تو اس کے بعد اس نے شروع میں رفع یدین کیا، پھر کہیں رفع یدین. اور ادھر سے جو ہے جب وہ روایت مسلم شریف کی روایت لی جاتی ہے، بڑی بات ہے اس پر. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جو ہے اس معاملے میں جب پڑھنا یہ ہے تو کتابیں بھی لکھی گئی ماشاءاللہ، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اس پر تو پڑھو. پھر چیلنج بھی دے دو لوگوں کو، آؤ جی میرے ساتھ مناظرہ کر، مناظرہ. تو مناظرہ کرو پھر لوگوں کے ساتھ. تو وہ پڑھو. میں کہتا ہوں نفس مضمون کی حیثیت، نفس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، بس اتنی میں بات سمجھا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ جو ہے ان کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کے اندر وہ انفرادی پڑھتے تھے نماز، یعنی مطلب وہ نوافل سنت وغیرہ پڑھتے سواب. تو حضور نے فرمایا مالی اورا یرفون ایدیکم کالخیل السمی، سے ایسی ہے نا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے تم ہاتھوں کو ہلاتے ہو ایسے جیسے سرکش گھوڑے دمب ہلاتے رہتے. یہ کیا دیکھ رہا ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. یہ کیا بار بار یہ ہینڈ اپ کرنا، ابھی رکو کر رہے ہیں جلدی جلدی ادھر سے، بس یہ کیا. تو ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ان روایتوں کو بھی جب پیش نظر رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو اصل سکون اطمینان کا، جتنی حرکات کم ہو. البتہ ایک بات علامہ کشمیری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں عربوں کا ایک معمول تھا، مزاج تھا کہ وہ بھی جب بھی کہیں جہاد کے اندر کہیں جو ہے
وہ احتجاج کرتے وقت لال چوک میں، تو اس وقت جو ہے وہ نعرہ تکبیر جب پڑھتے تھے نا، تو اللہ اکبر جس وقت وہ کہتے تھے تو خود بخود ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ آج کل بھی عربوں کو دیکھا گیا ہے، سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں، اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے، یہ مطلب کسی قوم کی عادت ہوتی ہے، اللہ اکبر. یعنی مطلب ایک تو اللہ اکبر ایک بڑائی زبان سے اس کی بیان کر لینا، ایک ہاتھ سے اشارہ کر لینا. وہ رفع یدین نہیں ہے، بس یوں کرنا. ویسے بیچارے اہل حدیث بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے مکھیاں آئی ہوں تو ان کو جو ہے ہٹا رہے ہیں. تو یہ علامہ کشمیری لکھا، کہا اس وجہ سے شروع میں وہ جب اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کے ہاتھ اڑ جاتے تھے. تو پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آہستہ آہستہ اس کو اصل ڈگر پر، اصل طریقے پر لانے کے لیے تو مختلف مراحل سے گزرنا پڑا نا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا. یہ اس باب کا خلاصہ ہے.